السلام علیکم، خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل امیمہ سٹوری پلینٹ۔ ایک گلاب کے پھول کی کہانی۔ آج سے چند روز پہلے موسم بہار کی ایک چمکیلی صبح کو میں نے ایک خوبصورت چمن کے حسین گوشے میں آنکھ کھولی۔ میں نے اپنی سبز چادر ہٹا کر ماحول کا جائزہ لینا شروع کیا۔ میرے ارد گرد گلاب کے بے شمار پھول فخر و ناز سے سر اٹھائے جھوم رہے تھے۔ ہوا کے شریر جھونکے اٹکیلیاں کرتے ہوئے آتے اور ان کے حسن کے قصیدے پڑھتے ہوئے چلے جاتے۔ میں ابھی یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور مجھے گدگدا کر چلا گیا۔ میرے پڑوسیوں نے مجھے گرم جوشی سے خوش آمدید کہا اور میں جلد ہی اپنے ماحول سے مانوس ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اسی نسبت سے میرے حسن و دلکشی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ دن بڑے مزے اور خوشی میں گزر رہے تھے۔ صبح ہوتی تو ہوا ہلکی ہلکی چٹکیاں بھر کر ہمیں خواب خرگوش سے بیدار کرتی۔ مہربان سورج اپنی حیات بخش کرنوں سے ہمیں نئی طاقت اور توانائی عطا کرتا۔ رات کو شبنم ہمیں غسل کرانے آتی اور ہماری نرم و نازک پتیاں اور بھی نکھر آتی۔ چاند اپنی میٹھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی رات بھر ہم پر نچھاور کرتا۔ دن بھر ہوائیں ہمیں جھولا جھلاتی رہتی، بھونرے مدھر گیت سناتے، تتلیاں بھی ہمارے ارد گرد منڈلا کر ہم پر واری صدقے ہوتی، اور فضاؤں کی پہنائیوں میں گم ہو جاتی۔ البتہ بلبلوں نے ہمیں بے حد تنگ کیا۔ وہ اپنی بے لوث محبت کا یقین دلا کر ہماری بے نیازی اور بے وفائی کے شکوے کرتیں اور وہ رونا دھونا مچاتی کہ ہم عاجز آ جاتے۔ ایک دن رت بدلی، آسمان تہ در تہ کالے بادلوں سے لد گیا، چھما چھم میم برسا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں، باغ پھولوں کی خوشبو سے مہک اٹھے، کوئلوں اور پپیہوں نے دلکش ترانے چھڑے۔ ادھر میرا حسن بھی پورے جوبن پر تھا۔ رنگت بے حد نکھر آئی تھی، اتنی سرخ جیسے کوئی انگارہ دہک رہا ہو۔ میری تمام پنکھڑیاں پوری طرح کھل گئی تھیں۔ مہک تو اتنی مسحور کن تھی کہ دور دور سے بھونرے اور تتلیاں کھچے چلے آتے۔ میں بارش کے پانی میں جھک جھک کر اپنا چہرہ دیکھتا اور اپنے حسن کے نشے میں خود ہی مست ہو کر جھومنے لگتا۔ پورے چمن میں میرے حسن کا ڈنکا بج رہا تھا۔ بھونروں اور تتلیوں کے گول ہر وقت مجھے گھیرے رہتے۔ بلبلوں کی آہوزاری کچھ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ جو لوگ باغ کی سیر کرنے آتے ان کی نظر مجھ پر پڑتی تو بس کھپ کر رہ جاتی۔ ان کے منہ سے بے اختیار نکلتا، کتنا حسین اور پیارا پھول ہے، میں نے آج تک اتنا خوبصورت اور اس قدر سرخ پھول نہیں دیکھا۔ یہ فکرے میرے غرور میں کچھ اور اضافہ کر دیتے۔ میں فخر سے سر بلند کر کے دوسرے پھولوں کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھتا۔ دنیا کی ہر چیز مجھے اپنے سامنے ہیچ نظر آتی۔ تتلیوں اور بلبلوں کی ہر وقت کی خوشامدوں اور تقریروں نے میرا دماغ آسمان پر چڑھا رکھا تھا اور میں اس وقت پورے باغ کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا تھا۔ وقت یوں ہی غفلت اور سرمستی کے عالم میں گزر رہا تھا کہ ایک روز میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ یوں کہیے کہ میرے حسن و شباب کے زوال کی ابتدا ہوئی۔ میری بدقسمتی کے باغ کا مالی جو اچھے اچھے پھول توڑتا پھر رہا تھا، اس گوشے کی طرف بھی آ نکلا جہاں میں تھا۔ بس پھر کیا تھا، ظالم نے نہایت بے دردی کے ساتھ ایک تیز کینچی کے ذریعے سے مجھے شاخ سے جدا کر ڈالا۔ میں اپنے تمام حسن، خوبصورتی اور غرور سمیت کمال درجے کی بے کسی اور بے بسی سے اس کے بے رحم ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ میرے ساتھیوں نے مغموم نظروں سے مجھے الوداع کہی اور میں خاموشی سے اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ دیکھیں اب قسمت اور کیا گل کھلاتی ہے۔ اس مالی نے مجھے دوسرے پھولوں سمیت ایک کمرے کی میز پر رکھے ہوئے گلدان میں سجا دیا۔ کتنا تکلیف دہ ماحول تھا۔ یہاں نہ سورج کی کرنیں تھیں، نہ شبنمی غسل تھا، نہ ہوا کے شریر جھونکے ہم سے اٹھیلیاں کرنے کے لیے تھے، اور نہ بھونروں، بلبلوں اور تتلیوں کی قصیدہ خوانی۔ یہاں تو بس ٹھنڈ تھی اور گھٹن تھی۔ میں جو دن رات ہر کسی سے اپنی تعریفیں سننے کا عادی تھا، یہاں پر موجود کسی پھول نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ خود شاخ سے ٹوٹے ہوئے پشمردہ اور زندگی سے بیزار پھول تھے۔ ان کو بھلا میرے حسن کی کیا پرواہ ہوتی۔ اس گھٹے ہوئے ماحول میں میرا حسن بھلا خاک برقرار رہ سکتا تھا۔ یہاں آ کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میرا یہ حسن، رنگینی، رعنائی اور مہک سب جلد ہی ختم ہونے والے ہیں۔ یہ خیال ہی میرے لیے بے حد تکلیف دہ اور جان لیوا تھا۔ میں سر جھکائے اپنی حسین سنہرے ماضی کی یاد میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی۔
بے اختیار اس نے مجھے گلدان سے نکالا اور اپنے ریشمی بالوں میں لگا لیا۔ میں اپنی اس قدر افزائی پر پھولا نہ سمایا۔ ایک حسین لڑکی کے بالوں کی زینت بننا کچھ کم قدر افزائی نہ تھی۔ میرا دماغ ایک بار پھر عرش معلیٰ کی سیر کرنے لگا، مگر کب تک؟ میرے زوال کی ابتدا تو ہو چکی تھی۔ جلد ہی میرا حسن مرجھانے لگا، رنگت پھیکی پڑنے لگی، نرم و نازک پتیاں آہستہ آہستہ اپنی رعنائی کھو رہی تھیں اور میری مہک بھی دم توڑنے لگی تھی۔ اور پھر ایک روز اس لڑکی نے بڑی بیزاری کے ساتھ مجھے بالوں سے اتار کر ایک موٹی سی کتاب میں بند کر دیا، اور اب میں اپنی پارا پارا پتیوں کو سمیٹنے کی ناکام کوشش میں مصروف آخری سانسیں لے رہا ہوں۔ شاید آپ کو اپنی درد انگیز کہانی سنانے کے لیے زندہ رہ گیا تھا۔ میری زندگی دنیا کی بے ثباتی کی ایک منہ بولتی تصویر ہے۔ شاید کہ اہل نظر میری داستان درد سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پشمردگی گل پہ ہنسی جب کوئی کلی، آواز دی خزاں نے کہ تو بھی نظر میں ہے۔